السلام علیکم ویورز، غلطی کی اب تک کے ایپیسوڈز میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ سعد اپنے ایموشنل ہونے کی وجہ سے غلطی پہ غلطی کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ نہ صرف زائرہ کی زندگی برباد کر چکا ہے بلکہ اپنا گھر بھی توڑ چکا ہے۔ زیتون بیگم اب شانزے کے پیچھے پڑ جائیں گی اور سہیل سے کہیں گی کہ اس کو لگام دو ورنہ یہ بھی زائرہ کی طرح خاندان کی عزت برباد کر دے گی۔ سعد کو جب غصہ آئے گا تو وہ اپنے کمرے میں چلا جائے گا۔ زیتون بیگم اس کو منانے کے لیے اس کے کمرے میں جا کے کہیں گی کہ کون سی ماں چاہتی ہے کہ اس کے بیٹے کا گھر برباد ہو جائے۔ سعد کہے گا کہ اگر آپ میرے کمرے کے باہر سے نہیں جائیں گی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، جبکہ سہیل بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچا لو۔ سعد اب کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ جو کچھ وہ کرتا چلا آیا ہے اب زائرہ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے اگلے روز جب وہ زائرہ کے گھر جائے گا تو فہد وہاں پہلے ہی موجود ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی غصہ کرے گا وہ ان کی باتیں سن لے گا، جس میں فہد اس کو کہے گا کہ آپ میری بہنوں کی طرح ہیں، لیکن سعد اس غلط فہمی میں مبتلا اپنے گھر کو برباد کر رہا ہے۔ جب سعد کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ زائرہ کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ ہوگا، جبکہ فہد جب گھر سے جا رہا ہوگا تو اسی وقت زیتون بیگم اپنی بیٹیوں کے ساتھ گھر پہ داخل ہوگی۔ فہد اتنے غصے میں ہوگا کہ وہ مائرہ کو دیکھ کر بھی غصے کے ساتھ وہاں سے چلا جائے گا اور کوئی بھی بات ان کے ساتھ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ سب کچھ مائرہ کا کیا دھرا ہے، جس کی سزا زائرہ کے والد کی موت کے ذریعے ان لوگوں کو بھگتنی پڑی، جبکہ سعد اپنی اس غلط فہمی کی وجہ سے بہت زیادہ شرمندہ ہوگا اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اگلے دن جب سارا خاندان اکٹھا ہوگا تو زیتون بیگم کو نئی بات سوجے گی۔ وہ خاندان کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گی کہ ہم تو زائرہ کے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ یہ سب کچھ ان دونوں میاں بیوی کا جھگڑا ہے، جس کی وجہ سے زائرہ نے اس دن سب کے سامنے یہ کہا کہ سعد قصوروار ہے، اسی کی وجہ سے اس کے والد کا انتقال ہوا ہے۔ اسی لیے وہ کہیں گی کہ کس میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑے کو صلح صفائی کے ساتھ ختم کر لینا چاہیے۔ جبکہ زائرہ کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا اور جب سعد اس سے کہنے کی کوشش کرے گا کہ پلیز میرے گھر واپس چلو، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو زائرہ کو یہ سن کر بہت زیادہ غصہ آ جائے گا، کیونکہ اس کے والد کے انتقال کے بعد اب وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ سعد کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اسی لیے وہ سعد کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہے گی کہ تم چاہے جہنم میں جاؤ، میں تمہارے ساتھ اب زندگی بسر نہیں کروں گی۔ جب وہ لوگ مزید اس کو اصرار کریں گے تو وہ قرآن پاک اٹھا کر لے آئے گی اور سب کے سامنے کہے گی کہ سعد اس پر ہاتھ رکھو اور بتاؤ کہ تم نے میرے ساتھ کتنی زیادتیاں کی۔ سعد گھبرا جائے گا اور وہ اس پر ہاتھ نہیں رکھے گا، جبکہ زائرہ اب یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اب مزید اپنی زندگی سعد کے ساتھ رہ کر برباد نہیں کرے گی۔ آپ کو یہ پرومو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔